إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت، قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، حضرت فاروقی صاحب نے میری تقریر بلا تاخیر شروع کروائی۔ اللہ تعالیٰ انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس واسطے میں بلا تاخیر شروع کر دیتی اور محترم شاکر صاحب نے تمہید بیان کر دیتی تاکہ میں اور تھوڑا جا بلا تاخیر تقریر شروع کر دیا۔ اس تو اگلا حصہ تقریر دا تمہید ہو گئی، تقریر اس تو اگے، لیکن اس تو پہلے تہاڈی حالت کیفیت میں کچھ ویکھنا چاہنا۔ یہ تو تسی سارے ساتھی اپنی اپنی جگہ چھوڑ کے قریب آ جاؤ پھر تو میں سمجھا گا بات تسی سننا چاہتے ہو، تو نہیں تو پھر بیانہ بیونہ تو ہویا کوئی نہیں، پھر ایتھے ہی بس کر دیا۔ نعرہ تکبیر! آپ کا جواب جو ہے نا وہ بتائے گا کہ آپ سننا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! تیرشاہ صاحب نقوی! جڑے اگے نہیں آئے انہوں پنجابی اردو سمجھ نہیں آئی، میں سارن کیا بات تشریف لے آؤ گے، کرسیاں والے بھی دوسرے بھی کرسیاں چک لو تو اگے آ جاؤ، جڑا اگے نہیں ہو سکتا انہوں اجازت ہے، یعنی قریب قریب آ جاؤ، سارے باہر والے ساتھی اندر آ جاؤ۔ صحابہ کی تعریف کیا ہے؟ سارے علماء متفق ہیں، جامع اور معنی تعریف ہے کہ ایسا شخص جس کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہو، ایسا شخص جس کی ملاقات نبی علیہ السلام کی ذات پاک نال بحالت ایمان ہوئی ہو، اور اسی ایمان پر ہی جب موت آئے تو وہ ایمان پر ہو۔ پھر غور کیجئے، صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ جس نے بحالت ایمان پیغمبر سے ملاقات کی۔ ملاقات لقاء حضور سے شرط ہے،
اور پھر ایمان کی حالت اندر ہی موت آئی، ایسا شخص صحابی ہے۔ ملاقات کتنی ہوئی ہوئے اس پر کوئی شرط نہیں ہے، ساری زندگی حضور کے ساتھ رہا تب بھی صحابی ہے، ایک لمحہ حضور کو دیکھا تب بھی صحابی ہے۔ بس حضور کے چہرے پر نظر پڑ گئی، ملاقات ہو گئی۔ یہ جامع اور مانع تعریف ہے۔ دیکھنا جو ہے یہ بھی شرط نہیں ہے، صرف ملاقات شرط ہے، کیونکہ بعض صحابہ ایسے بھی ہیں جنہاں حضور نو ویکھیا نہیں، نبی نہ تھے، ملاقات ہو گئی تو صحابی بن گئے۔ اور میں اس نو اس انداز بیان کیتا کہ اگر رؤیت شرط ہوئے نا کہ حضور نو ویکھنا شرط ہے صحابی لئی، تو پھر میں اس دی تعریف تھوڑی جی اس طرح کرنا کہ جڑا حضور نو ویکھے ایمان دی حالت وہ بھی صحابی ہے، تے جد ایمان ہوئے تو انہوں حضور ویکھن، ایمان ہوئے تے اس نو حضور ویکھ لے تے وہ بھی صحابی ہے۔ ایدے وچ نبینا شخصیات بھی شامل اور داخل ہو جائے۔ بعض علماء کرام نے حضور کے زمانے میں جو بچے پیدا ہو چکے تھے اور حضور کی ان کے چہروں پہ نظر پڑ گئی، وہ بھی صحابہ ہے۔ اسی بات صحابہ کرام دے گھر جدو بچے پیدا ہوندے سن، اکثر وہ گھٹی لگوان لئی حضور کو لے آؤندے سن تاکہ حضور دی نظر تے پہ جائے۔ زندگی تو پھر اللہ کے اختیار میں ہے نا، اس درجے اور اس شرف اندر شامل اور داخل ہو جائیں۔ جڑا سوتے ہوا ہے نا عمران خان دا ووٹ، اینورے کڈو ہے چادر آلے نو، ایس چادر آلے نو، یہ پوری تقریر ہی سوتا رہا پیچھے، میں ویندا رہا اس نو غور نال۔ جس دا ووٹ نہ بنے ہوئے وہ عمران خان دا ہی ہوندا ہے۔ تسی بھی اگے ہو جاؤ تینوں، تسی بھی اسی پارٹی دے ہو، اگے نیڑے آج شاباش۔ ہن تے ووٹاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں، مشین بن گئی ہے، ووٹ آپ ہی پہ جانے، ووٹ بنان والی مشین، اگے نوٹاں والی سنی ہوئی آئی، ہن ووٹاں والی بن گئی۔ آدھے نے وہ فلانے کوئی نوٹاں دی مشین لائی ہوئی۔ امت کے اندر دو گروہ موجود، ایک گروہ ہے اہل سنہ والجماعت، جس میں سارے داخل اور شامل ہیں، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل الحدیث، یہ سارے ہی اہل سنہ والجماعت میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ کی برکت ہے، یہ اس میں اس نام میں داخل ہیں۔ صحابہ اس میں شامل نہ ہوتے تو ان کو کون اہل سنہ والجماعت کہتا؟ یہ ہیں اہل سنہ والجماعت۔ بعض سانو لوگ اہل سنہ نہیں مندے، آدھے اے اہل حدیث نے، خود اپنے آپ کو اہل سنہ کہتے، اور اگے پہچان لئی اپنے لئی ہو بریکٹ پاندے نے، وہ پھر بریکٹ آ گئی ہے۔ اہل سنہ والجماعت بریکٹ دیوبندی، بریکٹ جنا دیوبندی لکھ دیں، اہل سنہ والجماعت بریکٹ بریلوی۔ میں کہ ساڑھے ہوتے بریکٹ حرام ہے، سانو بھی بریکٹ پان دے، اہل سنہ والجماعت بریکٹ اہل الحدیث۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، تسی بھی بریکٹ پا کے نا باہر لکھ چھڑیا کرو، اہل سنہ والجماعت بریکٹ اہل حدیث، تاکہ یہ رولا بریکٹاں لئے ختم ہو جائے۔
مالکی، شافعی، عملی، یہ سارے اہل سنہ والجماعہ۔ دوسرا گروہ ہے اہل تشیع کا، انہوں نے اعتراض ہے، اشکال ہے کچھ اصحاب رسول پر۔ عوام الناس یہ گل مشہور ہے کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں اور وہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوندیاں نے جڑیاں کسی فرقے دے خلاف مشہور ہوندیاں نے تے او دے حقیقت نہیں ہوندی۔ اس واسطے جڑی گل کسی دے خلاف ہوئے او مضبوط ہونی چاہیے۔ جس طرح عوام الناس مشہور ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، حالانکہ یہ سرے سے بات غلط ہے، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ کی فرضیت کے قائل ہیں۔ وہ حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ان کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ ہماری حکومت ہمارے مسلک کی نہیں ہے، چونکہ حکومت ان کی ہے تو یہ زکوٰۃ ہم ان کو کیوں دیں۔ وہ اپنی زکوٰۃ اپنے مذہب پر، اپنے مسلک پر، اپنے گروہ پر، اپنے عقیدے پر خرچ کرتے۔ تو صرف زکوٰۃ کے بارے سوچنے ہو، یہ زکوٰۃ سے اضافہ وہ خمس بھی دیتے۔ ہر سال جدو انہوں نے مال تے سال گزر رہا ہے نا، گھر کی ہر چیز کا 5واں حصہ وہ امام برگاہ کے ترویج پر وہ خرچ کرتے۔ اس میں مجالس عزا پر، ذاکروں پر، تاں ہی تو انہوں نے کافی پیسے ملتے ہیں۔ خمس کا حصہ ہی اتنا نکل رہا ہے۔ چینی کی اگر 5 گھر میں کلو چینی پڑی ہے نا، اول تے 5 کلو کسی دے گھر رہی نہیں ہونی۔ 5 کلو اگر چینی کسی کے گھر میں پڑی ہے نا تو سال گزر گیا ہے تو 1 کلو چینی کا خمس، آٹا، ہر چیز۔ اس لیے وہ لاکھ 2 3 4 لاکھ جڑے نے وہ دیندے نے ذاکروں کو، کیونکہ وہ پیسہ ہوتا ہی ان کے لیے ہے، وہ ان کی کمائی کا 5واں حصہ ہوتا ہے۔ وہ مسجد پہ نہیں لگتا ان کے نزدیک، وہ آل رسول کے روان تے ماتم کران تے انہاں دی عزاداری پر خرچ کرتے۔ تاں ذاکران پیسہ بہت مل رہا ہے کہ انہیں کو وافر حصہ موجود ہونا 5واں۔ تسی تے 1000 اکٹھا کر کے بڑی مشکل نال 8000 مولویاں کن بنا دے ہو۔ توجہ ہے ماشاء۔ اگلے دن میں نے ایک جماعت نے پیسے دیتے ہیں، میں سارے راہ خوش رہا با اج جڑے پیسے نا یہ ہوں میں نے اگلا ہفتہ جلسے کرنے دی کوئی لوڑ نہیں۔ اینج کر کے انہیں لفافے نا بند کر کے تے بڑے پیک کر کے تے اینڈا لفافہ تو میں کوٹ جو پایا تو کوٹ اینج پچھا جاوے۔ سارے راہ میں ایویں سنبھالتا گیا یہ وہ ڈرائیور بھی نہ ویکھ لوے کہ رات انہیں کوئی لٹ لٹ لوے۔ گھر جا کے وہ کوٹ ایویں کھولیا، میری عادت میں گندا نہیں ہوتا، میں جا کے ایویں کوٹ لا لوں کے رکھ چھڈ۔ ہوں سویرے جامع کوئی خرچ سی، تنخواہ دینیاں سن، میں آ کہ بھائی یہ 2 3 4 لاکھ 5 لاکھ تو میرے کو ہے نا، یہ سویرے دینا۔ وہ سویرے 2 10 میں فون بھی کرتا با تسی آ جاؤ، تنخواہ وظیفہ اج لبنا ہے۔ وہ جو میں کھولیا تو سارے 50 والے 10 والے نوٹ اکٹھے ہوئے۔ وہ میں رات کوٹ سنبھالی پھرا۔ میں انہوں نے پیغام دیتا تھا ہے کسی ساتھی دے تھرو، ایڈا تکلف کرنے کی کیڑی لوڑ آئی، یا تو میں تو گن کے کھلوڑ آنا ہوئے تو پھر بندہ ایڈی تکلیف کرتا ہے۔ میں نے جو تو پھر وہ گنن واسطے بھی کم از کم 15 منٹ چاہیے۔ انہیں بڑی ترتیب نہ بنا کہ مولوی تھے کوئی انہوں نے ٹکریا ہونا کوئی مولوی گنن والا، انہیں کہا بھائی انج دیو گنے بھی جا کے اگے ہی۔ توجہ ہے ماشاء ہاں سونی۔ وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خمس بھی دیتے ہیں۔ خمس کو اپنی عزاداری پہ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ وہ نہیں دیتے حکومت کو۔ اس لیے ضیاء الحق سے انہیں یہ گل منوائی سی کہ جو ہمارے مسلک کا ہو اس کی تنخواہ اس کی زکوٰۃ بینک میں نہیں کاٹی جائے، اور وہ نہیں کاٹتے۔ وہاں فارم دینا پڑتا ہے کہ میں یہ ہوں، اور وہ نہیں کاٹتے۔
لیکن توانو دعوت فکر دینا اتنی بڑی بات انہوں نے اپنی منوا لی ہے، 2% بھی نہیں ہے پورے ملک میں، انہوں نے اتنی بات منوا لی ہے، آل الحدیث سے بہت کم ہے، لیکن گل انہوں نے منوا لی کہ ہم زکوٰۃ حکومت کو نہیں دیں گے۔ ہم اتنا بھی نہیں منوا سکے، کتنا کیڑی گل منوانی ہے ایسا کدے سوچا ہی نہیں، بس ہمیں کوئی شاید منوانی ہے یا نہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ہر ادارے میں جا کے اہل حدیث نہیں رہے، کیونکہ ان کی وہاں مسجد ہی نہیں ہے۔ ہم تو پولیس لائن میں اپنی مسجد بھی نہیں منوا سکے، اپنا خطیب اور امام بھی نہیں منوا سکے۔ ہم تو کسی مل اور فیکٹری میں جو 2 4 25 ایکڑوں میں ہے اس میں اپنی مسجد نہیں منوا سکتے۔ کسی یونیورسٹی میں مسجد آل الحدیث نہیں منوا سکتے، وہاں امام خطیب ہمارا اور مسجد ایک ہماری بھی ہو، ہمارے بھی تو لوگ بچے پڑھتے ہیں۔ ہم کچھ نہیں منوا سکے، مسجد نہیں منوا سکے، اور بھی کیا منوانا تھا، یہی نہیں منوا سکے۔ بتاؤ جہاں اداروں میں 10 50 20 اہل حدیث ہوتے ہیں، کیا وہاں ان کو اپنے مسلک اور عقیدے کے مطابق نماز پڑھنے کا حق نہیں ہے؟ کیوں لوگ بدل جاتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ وہاں تربیت کا کوئی انتظام ہی نہیں، اپنا مرکز و ادارہ موجود ہی نہیں ہو۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن پبلک یہی بات کہی جا سکتی۔ انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ ہم صحابہ کی شان تو بیان کرتے ہیں، مقام تو بیان کرتے ہیں، لیکن ہم عملی طور پر کسی کچھ کر کے آگے بڑھنے کے طرف ہم جا ہی نہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اتنی بڑی بات منوا لینا کہ زکوٰۃ حکومت کو نہیں دیں گے، اور ہم کچھ بھی نہیں۔ اس لیے پلاننگ کی سوچ کی ضرورت۔ ہم تو اتنا بھی نہیں کر سکے۔ جب لیٹر آتا ہے نا، مطیع اللہ باجوہ صاحب بھی موجود ہیں، حضرت پروفیسر صاحب دیگر ساتھی بھی موجود ہیں، سکولوں میں پڑھاتے ہیں، کالجوں میں پڑھاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول آ رہا ہے، لہذا ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں اور ہر ادارے میں اور ہر سکول میں محفل میلاد ہو۔ اور پھر وہ ہیڈ ماسٹر اور ٹیچر حضرات کہتے ہیں کہ کل بچوں سارے 50 100 لے آیا جو میلاد منانی۔ اگر یہ ہم ختم نہیں کروا سکتے تو نیچے ایک نوٹ تو کروا سکتے ہیں، نیچے نوٹ لکھاؤ کہ جو اس مسلک اور عقیدے میں ایسا جشن نہیں ہے اس کو مجبور نہ کیا جائے، اس کو فورس نہ کیا جائے۔ یہ نیچے لکھوایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی، اور انشاءاللہ یہ نوٹ لکھوائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ۔ تسی اٹھ کے میرے نیڑے نہیں آئے ہو، ویکھو پھر میں جا پیچھے بیٹھا ساڑا اپنا بندہ، تسے منوان رہے ہو، توجہ میرے۔ صحابہ کرام کو وہ مانتے ہیں، توجہ ہے، صحابہ کی تعریف میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہی تعریف ان کے نزدیک ہے، یہی تعریف اہل و سنہ کے نزدیک۔ صحابہ وہ بھی مندن، اسی بھی مندن۔ صحابیت کے وہ انکاری نہیں ہے۔ اس واسطے ہر مسلک ہر گروہ کی اصل جو نظریہ عقیدہ ہے اس کو پہچان۔ جیسے صحابہ کرام کے نزدیک کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ ہم مانتے ہیں وہ صحابہ ہیں، وہ بھی مانتے ہیں۔ تعریف بھی یہی کہتے ہیں کہ صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان تی حالت حضور نو ملے تے ایمان تے روے تے ایمان تے موت ہے۔ وہ کہتے ہیں یہی تعریف ہے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن جن تم صحابہ کو صحابہ کہتے ہو یہ صحابیت کے دائرے میں آئے تو تھے،
لیکن یہ ایمان پر نہیں رہے. کہتے ہیں یہ مرتد ہو گئے تھے، پھر گئے تھے نعوذ باللہ. ان کا نظریہ پھرنے گئے. کہ ابو بکر و عمر عثمان طلحہ زبیر، سیدنا ابو سفیان، سیدنا امیر معاویہ رضوان اللہ علیہ، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام حبیبہ، یہ شخصیات خاص کر ان کے خلاف، حضور کی 3 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم کے خلاف ان کا ذہن میں زہر بھرا ہوا ہے، اور مختلف عقائد ہیں ان صحابہ کے بارے. باقی صحابہ کو وہ مانتے ہیں. سیدنا بلال سے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کو مانتے ہیں. سیدنا ابو ذر کو مانتے ہیں، مقداد کو مانتے ہیں، سلمان کو مانتے ہیں، اور اصحاب رسول جنہاں دی اسی شان بیان کرنے ہیں. ساری رات سیدنا بلال دی شان بیان کرو تو ایک بندہ کہے میں نے صحابہ کی شان بیان، صحابہ کی شان تو بیان ہوئی ہے، اس سے انہیں کوئی پریشانی نہیں. جتنے بھی تسی حدیث پڑھو گے، صحابہ کو گالی نہ دو، صحابہ کو گالی نہ دو، صحابہ کو گالی، وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں صحابہ کو گالی نہ دو، لیکن جنہاں اسی تبرہ کرنے ہیں یہ صحابیت کے درجے میں ہے نہیں. ہن جیڑی تسی حدیث پڑھو کہ اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، وہ کہتے ہیں کرو لیکن ہوئے صحابی. جیڑی تسی صحابہ دی شان وچ آیت پڑھ دیو، آندے آیت ہے صحابہ دی، لیکن ابو بکر عمر عثمان دا نام تے نہیں نا، وہ تو پھر کہتے وہ تو صحابی ہیں نہیں. لہذا اس وقت جو ضرورت ہے نا، صرف صحابہ کی شان بیان کرنا مقصود نہیں، صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ جن اصحاب کے تم انکاری ہو اور ان کو تم صحابہ نہیں مانتے، وہ حالت ایمان میں ہی فوت ہوئے اور وہ صحابہ ہیں. ہمارا یہ ایمان، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ صحابہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ صحابہ ہیں اور بحالت ایمان دنیا سے گئے ہیں، صحابیت کی تعریف پر پورے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں. اب ان کو منوائیں کیسے؟ تو اسی ساری رات صحیح البخاری پڑھو، شان صدیق، شان عمر، شان عثمان، وہ تو تام منن جو بخاری نہیں مندے ہوں. وہ بخاری کو ہی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ جو ہے تمہارا اپنا لکھا ہوا ہے، امام بخاری کا لکھا ہوا، ہم اس کو مانتے ہی نہیں. جو امام بخاری کو نہیں مانتے وہ بخاری کو کیا مانے؟ تو مسلم جو حدیث پڑھو وہ مسلم کو نہیں مانتے، وہ نسائی کو نہیں مانتے، وہ سنن ترمذی کو نہیں مانتے، سنن ابن ماجہ کو نہیں مانتے، سنن ابی داؤد کو وہ نہیں مانتے. انہوں نے منوان لی کی کریے؟ منوانا تے انہوں نے ہے نا، اسی تے سارے صحابہ نو بولو مننا. جس ساری رات ہی میں شان صحابہ پڑھا تو تے من دے ہو تو میں بھی ماننا. مانتے تو وہ نہیں ہے، دلائل تو ان کے سامنے رکھنے ہیں. دلائل رکھیں بخاری سے، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ. وہ کہتے ہیں یہ حدیث کی کتابیں ہی ہم نہیں مانتے. انہوں نے منواڑ لی. جی میں ایک دفعہ گجرال ایک پنڈ جلسہ مناظر اسلام مولانا قاضی عبدالرشید ارشد جلہن والے، اللہ انہوں نے لمبی زندگی صحت بخش. انہوں دا پروگرام سی تے نال میری تقریر سی. انہوں دا موضوع سی ماتم اور اسلام. پھر عالم تھے، مناظر تھے. انہوں نے بڑی شاندار انداز ماتم دی حرمت تے قرآن تے حدیث چو دلائل بیان کی تے 1.5 گھنٹہ خطاب کی. مگر میری تقریر شروع ہوئی، قاضی صاحب بیٹھے سن سٹیج تے. میں کہا قاضی صاحب تساں 1.5 گھنٹہ جو لایا ہے ماتم نہیں کرنا چاہیے. تسی اس قوم نو اے دسو کہ ماتم کینوں نہیں کرنا چاہیے؟ اسی تے کردے ہی نہیں. اسی تے ماتم نہیں کردے جڑے بیٹھے ہیں پورے اجتماع. کینوں سمجھاندے رہے ماتم نہ کرو، ماتم نہ کرو، ماتم نہ کرو. اسی تے کردے ہی نہیں.
وہ قاضی صاحب بیٹھے تھے نال فرمان لگے میں انہاں نہیں کیا انہاں نے کیا جڑے کردے ہیں تے میں کہ کردے رہن تانوں کی پریشانی اسی کردے نہیں تہاڈا ایویں 1.5 گھنٹہ کھپن دا فائدہ اسی کردے نہیں تے جنہاں تسی روکنا چاہتے انہاں کرن دیو سانوں کی اعتراض ہے ماتم کر دیں کرن دیو تسی دعا کرو کہ اللہ کرے ہور کرن میں کہ وہ جتیاں مارن کی کرن بچارے انہوں کو ہے اور کی سوائے ماتم دے کرن دیو اللہ برکت دے دعا کرو اللہ ہور برکت دے وہ چھریاں مار دیں میرا دل کرتا ہے جتیاں مارن اس تو وڈی سزا کی ہو سکتی ہے کہ اسی اپنی اکھاں نال ویکھیے کہ صحابہ کا دشمن ماتم کر رہا مار رہا ہے اپنے آپ خوش ہو وہ میں کہ انجوائے کرو کی خیال کراچی ہو رہا سی نا ہر 10 محرم نو کراچی ماتم ہوندا اگ تے وہ اگ دے انگاریاں تے کھلوتے ہوندے تو پھر اگلے دن اخبار تے آندا آزادار اگ پر ماتم کر رہے ہیں تو میں بڑا خوش ہونا میں نے بالکل ٹھیک ہے اگ تے کیوں پتہ ماتم کر دین میں کہ حضور دی حدیث ہے اگ دے اوتے کھڑے ہون دی میں کہ حضور دی حدیث ہے وہ بندے میرے الوکر حضور دی حدیث میں کہ نبی علیہ السلام سفر ہی سن صحابہ کرام نال سن حضور نماز دا وقت ہویا نماز پڑھان لگ تو صحابہ کرام نے وضو کیتا تے وضو اتنا جلدی کر کے حضور کی جماعت شروع نہ ہو جائے جماعت رہ نہ جائے صحابہ دوڑے وضو کر کے جلدی جلدی تیزی نال تو نبی علیہ السلام دی نظر پہ گئی انہوں دی ایڑیاں خشک سن تھوڑی تھوڑیاں رہ گئی وضو چ حضور نے فرمایا انہاں ایڑیاں نو ویل ہے انہاں ایڑیاں نو اگے جہنم دی جڑیاں وضو خشک نے میں کہا جی اتنی ساری ایڑی وضو خشک ہوئے او اگ تے جیڑا پورا پیر ہی نہ دھوے کی خیال ہے جیڑا پورا پیر ہی نہ دھوے او اگ تے نہ کھلوے تے کتھے کھلوے یہ او سزا ہے یہ جڑے اگ تے ماتم کر دے نا یہ سزا ہے وضو وچ پیر نہ دھون دی بھائی ہون تک انہاں دھوتا نہیں تے انہاں تھوڑا جہا اگ نال صاف کرنا یہ میں کہتا تو نہیں ہے نبی پاک نے فرمایا اگ دی یہ جتیاں پہنائیاں گئیاں تے دماغ کھولدا پہ یہ ہن تانوں سمجھ 12 بجے آنی میں کیڑی حدیث والے اشارہ کیتا ہے سنیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے ایمان نو ثابت کرن لئی رافضیت دے سامنے پیش کرن لئی ساڑھے کل طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ ہے کہ قرآن پیش کرو چلو بخاری نہیں مندے مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ نہیں مندے تے قرآن دی وچوں اسی دلیلاں پیش کرنے تو جیڑی تساں قرآن چو آیت پڑھنی انہاں کہنا ہے بھئی اے قرآن پاک دی اے آیت اتھے ہے ہی نہیں یہ تے ابو بکر عمر عثمان اتھے جوڑی ہے نا اصل قرآن تے امام صاحب کو غار ہے چھے وہ آسی تے پتہ لگ سی با کیڑی آیت کتھے ہوئے تو اسی چپ کر کے پھر پہ جو تائیں تو انہیں شعبہ حفظ قائم ہی کوئی نہیں کیتا پورے ملک نہ کوئی قرآن دا حافظ ہو سی نہ ایویں اوکھے ہون دی لوڑ ہے نہ تراوی پڑھن دی لوڑ ہے کیونکہ تراوی پڑھاں گے تو قرآن کتھوں لا قاری کتھوں لاواں گے باہروں لے آنا پائے گا ہاتھ بنن والا اس نے تردو دے نہیں کیتا انہیں شعبہ حفظ ہی نہیں قائم کیتا انہیں وچ حافظ قرآن ہی کوئی نہیں اے نہ ہوئے گا تو نہ اے رولا پائے گا قرآن آئے گا تو پھر دیکھی جائے گی پھر شعبہ حفظ قائم ہون گے اس واسطے انہاں دے نہ گفتگو کرن لئی یا انہاں سمجھان لئی علماء آل الحدیث آل سنہ نو بیٹھ کے کوئی طریقہ کار طے کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس نظریات سے متنفر ہوں اور دلائل دیکھیں اور غور کریں چاہے عقلی ہوں چاہے منطقی ہوں چاہے وہ نقلی ہوں دلائل بیان کیجئے اس نے ایک دو چار چیزاں جڑی اب میں ذہن چ رکھی آ ایک چیز میں نے مشورہ دیتا کرنا ایک میرے کو پوچھنے لگا چونکہ ساڑی دوستی برادری ایسے لوگ موجود نے پھر کسی خوشی غمی تے کٹ
ہو جاتا ہے، جنازے تو نہیں ہوتا بعد وچ ہی۔ ہاں بعد تسی کوئی غلط خیال نہ لیا جی۔ دوجیاں تو سن تاں پڑھنا، میرے تو اللہ کی رحمت ہے، میں نے آج تک کسی غیر حدیث کے پیچھے ایک رکعت بھی نہیں پڑھی، نہ اللہ نے کسی پیچھے جنازہ پڑھایا تو نہ اللہ نے نماز پڑھائی۔ تو پھر کبھی کبھی دعا بھی کرنا کہ یا اللہ جب میرا جنازہ اٹھے نا، مقتدیاں وچ کوئی ایسا نہ ہو جو آل الحدیث نہ ہو۔ یہ میرے اپنے دل کی دعا ہے، تسی نہ پریشان ہو، تسی میرے لئے ویندے ہو بھائی ایڈا متعصب، جد ہور آ بھی جان تو وہ کی کر لین۔ مثلا ایک بندے دے جنازے 1 کروڑ آ جائے، تساں بڑا جنازہ ویکھے ہوئے نا، تسی بڑے پریشان ہو، لاہوری ہو نا تسی، یہ آ بھی جان تو کی ہو جائے گا؟ مثلا 150 بندہ 1 کروڑ بندہ کے کھلو جائے مگر ساڈا جنازہ پڑھن لئی، فاتحہ پڑھنی کو نہیں، جنازہ ہونا کو نہیں، تو بہتر نہیں تکلف ہی نہ کرن، کسی کا عقیدہ کو نہیں ہونا، کسی فاتحہ کو نہیں پڑھنی، لہذا دو ہی نہ آنتے چنگی گل ہے۔ جس عقیدے پر ہے نا، پھر اس عقیدے کے بارے میں کبھی خیال بھول کے بھی نہیں آیا کہ یہاں بھی کوئی غلطی ہوگی۔ اور کچھ ہویا بھی نہیں آج تک، محلے بھی رہے ہیں، جماعتہ بھی، نمازاں، امامت، سارا کچھ کیتا ہے، ہوا بھی کچھ نہیں ہے آج تک کہ کوئی بندہ ناراض ہو گیا، غصے ہو گیا ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تھوڑا سے حوصلے کی بات، ایک میرا دوست ہے جماعتی ساتھ، انہیں کہ میں تسی تو بڑی سخت گلا کرتے ہو، تو میں پنڈ جھکلنا، میں مر گیا تو میرے پنڈ والے تو میرا جنازہ نہ پڑھن، تو پھر میں کی کر سکتا، سارا پنڈ پڑھ لوے تو تاں کی بہتر ہے تیرا کوئی نہ ہوئے۔ پھر میں کہا سی آ جائیں گے جانے جی، تسی سارے نہ آئے تو پھر میں کہ بغیر جنازہ تو دفن ہو جائے، ایک قبول ہے، سنیا تو بانا پاڑ دیں گے، ٹینشن نہ لئی، میں کہ پیچھے ایک نہ ہوئے۔ حضور نے فرمایا جی دے جنازے ایک صف موعدہ دی ہوئے، اللہ میت دے گناہ معاف کر دے، ایک صف۔ میں دا ترجمہ انج کیتا کرنا، شیخ فروقی صاحب ادھر، شیخ طاہا صاحب بیٹھے نے، پروفیسر صاحب بیٹھے نے، حضور نے فرمایا جی دے جنازے ایک صف، ایک تے 40 بندیاں دی، دوجی حدیث ہے ایک صف دی، تو میں دا ترجمہ کیتا کرنا، جس کے جنازے میں 2 بندے آ جائے، جد جنازے چھ ایک صف دا کی معنی بنے گا، جد جنازے 2 بندے آ جائے، حضور نے صف کہہ کے تو رحمت فرما چھڑی ہے نا، تائیوں نہیں ختم کرتا، گھٹ تو گھٹ صف کنے بندے دی ہوندی ہے، بس جدوں ایک صف دا لفظ حضور دا بولیا پورا ہو گیا تو سمجھ لو کہ جد جنازے 2 مواحد آ گئے، اللہ میت دے پھر بھی گناہ معاف کر دے۔ لاکھ دے کروڑ کیوں ویندے ہو؟ 2 ویکھو، معیاری ویکھو، موحد دیکھو، توحید دیکھو، عقیدہ دیکھو۔ سنیے ذرا، توجہ کیجئے، میں کہنا ایک طریقہ دا آسان ہے انہاں سمجھان دا۔ ایک محفل گمیت ایک جگہ تے بیٹھے سن برادری، اسی مذہب کا بندہ تھا اور کہنے لگا میرے نیڑے ہو کے نا برادری کا، جڑے مولوی اکٹھے نہیں ہو سکتے، میں کہا ہو سکتا ہے، یعنی ایک جگہ تے کہتے بہندے ویکھے نہیں، میں کہا تم میرے نال ہی تو بیٹھا، جو مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ، اسے پوچھا نا حافظ صاحب وہابیاں جو ولی کوئی نہیں ہوتا، فرما ایک تے ہے، وہ کہنے لگا جی میں پوچھا ہے وہابیاں جو ولی کوئی نہیں ہوتا، فرما ایک تے ہے، انہیں کہا کون؟ فرمایا میں تینوں اللہ دا دشمن نظر آنا، اسی تسی شیعہ سنی اکٹھے نہیں ہو سکتے، میں اکٹھے ہو سکتے، میں کدے ایک جگہ تے بیٹھے ویکھے نہیں، میں کہا تم بالکل میرے نال ہی بیٹھے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں، اور تینوں کی چاہیے؟ آندا اچھا کوئی اینج ہو سکتا ہے کہ اسی سارے اکٹھے ہو جائیے، میں کہا سارے اکٹھے ہو جانے،
طریقہ دسو میں کہ تسی سارے اہل حدیث ہو جاؤ، تسی سارے اہل حدیث ہو جاؤ اور مشروط ہو جاؤ، مشروط تے محدود ایک وقت معین کرنے جن کیڑا میں کہ امام مہدی تواڈے نزدیک بھی آنا ہے ساڈے نزدیک بھی آنا ہے، امام مہدی دی آن تک تسی اہل حدیث ہو جاؤ، تے جدوں وہ آ جان گے توجہ ہے تواڈے مسلک کے مطابق وہ تمہارے مسلک پر ہوں گے، ہمارے نزدیک وہ ہمارے مسلک پر ہوں گے، تو جدو آ جان گے وہ جڑے مسلک تے ہوئے وہ رل جان گے، جے وہ ہو گئے تمہارے مسلک پر تو ہم تمہارے مسلک پر، تو جی وہ ہے ساڑھے مسلک پر تو تسی ساڑھے نال ہی تشریف لے آؤ۔ ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے کہ مشروط تے محدود وقت تک تسی اہل حدیث ہو جاؤ، تو جدوں امام مہدی آ گئے ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے، آپ بھی ان کے ساتھ مل جائیں، تو جی اے نہیں ہو سکتا تو پھر دوسرا ایک طریقہ ہے، اختلاف ہے ایمان صحابہ پر کہ ابو بکر عمر عثمان یہ ایمان پر فوت ہوئے ہیں یا نہیں، یہ مسئلہ ہے کہ درجہ صحابیت میں یہ داخل رہے شامل رہے یا نہیں، تو ان صحابہ کی لسٹ دے دو جن صحابہ پر کہ درجہ صحابیت میں تمہارے نزدیک نہیں رہے، ان کی لسٹ ہمیں مہیا کر، جب فرست دے دو گے تعداد دے دو گے وہ 10 ہیں وہ 50 ہیں وہ 20 ہیں، جتنے اصحاب رسول ہیں جن پر تمہیں تحفظات ہیں وہ ساری ایک فرست دے دو، کہہ رہے کہ پھر کی کرو گے، پھر میں کہ وہ سن فرست تسی دے دو تسی بھی مینار پاکستان آ جاؤ اسی بھی آ جانا، جنہوں تھا کی کریں گے میں کہ تسی دعا کرو گے اسی بھی دعا کریں گے، اسی کہیں گے یا اللہ یہ اصحاب رسول جن کی فرست ہمیں انہوں نے دی ہے یہ ہمارے نزدیک پیغمبر کے صحابہ ہیں اور جنت کے وارث ہیں، اور سارے تن یہ پاک ہے، اور تسی کہو گے کہ یہ اصحاب رسول نہیں ہے یہ پاک نہیں ہے، دعا چوں جیڑا سچ ہے انہوں واپس لے جا تے جیڑا جھوٹ ہے انہوں ایتھے ہی ہلاک کر دے، جے تسی ہلاک نہ ہو تاں بھی میں اپنی بات کر رہا ہوں تہاڈی نہیں کر رہا، بندے ہر بندے نوں اپنے ایمان دی کیفیت دا پتہ ہو، جے تسی توجہ ہے ماشاء جے تسی بچ جاؤ تے واپس چلے جاؤ تے میں تواڈے نال، جے تسی بچ جاؤ تے واپس ٹر جاؤ تو انہوں عذاب تے ہلاکت نہ ہوئے تاں بھی میں تواڈے نال، ٹائم طے کر لو، تسی کہو 10 دن وچ جڑا ہلاک ہو جائے وہ جھوٹا، 10 دن منظور ہے، سال کہو سال منظور ہے، 5 سال کہو 5 منظور ہے، 100 سال کہو تاں منظور ہے، 1000 سال کہو تاں منظور ہے، جے صدیق دے ایمان تے مبالغہ ہو جائے نا 1000 سال دا تو یاد رکھو میں نوں 1000 سال بھی موت نہیں آ سکتی، میرا صدیق کے ایمان پر اتنا ہی ایمان ہے، تو جے 1 منٹ طے کرو تو تسی ہلاک نہ ہو تاں بھی میں تواڈے نال، میں پھر بھی یقین ہے جدوں میں دعا کرنی ہے یا اللہ جھوٹے نوں ایتھے ہی ہلاک کر 1 منٹ نہ لگے تو میں نے دی رحمت یقین ہے وہ قسم پوری کر دے گا، کی خیال ہے؟ تو جے اے بھی قبول نہیں شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ یہ گل ادوں ہوندی ہے جدوں بندہ ایمان تے عقیدہ مضبوط ہوئے، بیمار سن تے ہسپتال ہی داخل ہوئے تے مگروں پتہ لگا میرا معالج مرزائی ہے،
دسیا گیا شیخ صاحب سان تے اج ہن پتہ چلیا تہاڈا جڑا معالج ڈاکٹر ہے وہ مرزائی ہے تے اتھوں ٹر چلیے، کیونکہ تساں مبالے دی دعوت مرزے نو دتی ہے، تساں قبول کیتی ہے، تے کتے اینو پتہ لگ جائے اے مولوی ثناء اللہ جنہیں مرزے نال مبالہ کیتا ہوا ہے تے کتے کوئی زہر دا ٹیکہ نہ لا دے۔ فرمان لگے جے من پتہ لگ جاتا نا پہلے کہ یہ مرزائی ہے میں اسے کبھی علاج نہ کرواتا، لیکن ہون میں نہیں جاواں گا، جے منو زہر دا ٹیکہ لا لوے تاں بھی میں مرنا نہیں جب تک مرزے نے نہیں مرنا۔ ایمان کا مسئلہ ہو نا، عقیدے کا مسئلہ۔ حافظ آباد علاقے مناظرہ سی شیخ الاسلام رحمہ اللہ اسی موضوع پر، ابو بکر عمر عثمان مومن ہیں یعنی، جب مناظرے گیا نا تے کھڑے ہوئے، پہلی مدعی سن نا ایمان دے پہلی ٹرن انہاں دی سی، کھڑے ہوئے تے فرمان لگے حمد و ثنا بیان کر، اے اللہ ابو بکر عمر عثمان دے ایمان وچ کوئی شک نہیں، یہ میرا ایمان اور میرا عقیدہ ہے۔ پھر فرمان لگے اے اللہ یہ وقت آنا تھا، اے وقت بھی آنا سی کہ ابو بکر عمر عثمان دے ایمان اور ثابت کرنا پڑنا سی، جنہ دی وجہ تو سان ایمان نصیب ہویا ہے، تیرا آسمان پھٹ کیوں نہیں جاتا، تیری زمین شک کیوں نہیں ہو جاتی، یہ وقت آنا تھا۔ اور رو پہ ہچکی بچ گئی تے بہ گئے، کہنے لگے میرا وقت بھی دوسرے مخالف مناظر نو گفتگو شروع کرے۔ وہ کھڑا ہویا رافضی مناظر، خطبہ پڑھ کے نا تھوڑی دیر چپ کر کے خاموش ہو گیا، اس سے سکتہ طاری ہو گیا، کہنے لگا ابو بکر عمر عثمان دے ایمان وچ کوئی شک نہیں، ابو بکر عمر عثمان دے ایمان وچ کوئی شک نہیں، اس موضوع پہ مناظرہ نہیں ہوگا۔ اور پیچھے بیٹھ گئے، ہواری سارے پریشان اس کے، انہوں نے کہا کیوں ہے؟ اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، آسمان پھٹ جائے گا، یہ زمین شک ہو جائے گی، محسوس ہو رہا ہے میرے نیچے سے زمین لرز رہی ہے، تم ان اسلاف کے ماننے والے ہو، یہ وہ شخصیات ہیں جن کے ہم نام لیوا، لیکن ان کا عقیدہ مضبوط تھا، عقیدہ اتنا مضبوط ہوئے کہ حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ اور شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرثری رحمۃ اللہ علیہ دونوں بیت اللہ میں تھے۔ توجہ ہے، میری تمہید بنن دا ارادہ بن گیا، تقریر میں شروع کرنا ہے انشاءاللہ 12 بجے تک انشاءاللہ۔ بیت اللہ مولانا عبداللہ محدث جھال والے فیصل آباد والے رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی موجود، اس دور میں امام کعبہ کے پاس بیٹھے تھے، شیخ کوئی حمید صاحب تھے، وہ امام بیت اللہ تھے، ان کے پاس بیٹھے، اور جو میں شیخ باجوہ صاحب فرما رہا ہے سن عملی کوتاہیوں کا ذکر کر رہے تھے، مولا عبداللہ محدث جھالوی رحمہ اللہ کی ایک بات سنا دیتا ہوں۔ سفر کر رہے تھے، فجر کا وقت ہو گیا، گاڑی پہ سفر تھا، فجر دا وقت ہویا نا تے اذان فجر ہو گئی، تو فرمایا ایتھے روکو میں 2 سنت پڑھ لا، فرض تو پھر اگے جا کے مسجد پڑھا۔ ڈرائیور کہنے لگا شیخ جی قریب مسجد ہے، پہنچ جانے ہیں، اتھے سنتا پڑھیا جی، فرمایا اتھے جاؤں گا تو نماز دا وقت ہو جائے گا، جماعت دا وقت ہو جائے گا، کہنے لگے جماعت تو بعد پڑھ لیا جی، فرمایا 40 سال ہو گئے کدے نماز تو بعد سنتا نہیں پڑھی ہے، پہلے پڑھنا، 40 سال ہو گئے، ساڑھے کو تو 40 دن بھی نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے اسلاف تھے۔ ذکر ہوا ہے عقیدے کا، امام کعبہ بیٹھے ہیں، شیخ الاسلام بھی ہیں، محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، توحید کا عقیدہ کا بحث شروع ہو گئی۔ پاکستان میں قبوری لوگ ہیں، صوفی لوگ ہیں، یہ ہے وہ بدعتیں کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، وہاں بڑا شرک ہے،
روپڑی رحمت اللہ علیہ بیان کر امام کعبہ سارے سنتے رہے خاموش رہے چپ کر سنتے جب سن کے شیخ الاسلام بھی ذکر کرتے رہے اور روپڑی رحمہ اللہ بھی ذکر کرتے رہے امام کعبہ کا جواب سنی فرمان لگے آپ غار حراج گئے ہو بڑی توجہ ہے تسی غار حراج گئے ہو کہنے لگے جی گئے ہیں اچھا غار ثور جی گئے ہو جی گئے اور امام صاحب پوچھی جان تو دوئیں بزرگ خوشی نال دسی جان جی غار ثور جی گئے اچھا فلاں جگہ تے گئے ہو جی اتھے بھی گئے تو 5-7 جگہ گنی فرمایا فَأَيْنَ التَّوْحِيدُ پھر توحید کہاں رہے گی پھر توحید کتھے رہ گئی تو انہوں کو نہیں سمجھ آئی تو انہوں 12 بجے گل سمجھ آنی یہ بڑی گہری بات ہے ان چیزوں سے تبرک لیتے رہے ہو جہاں حضور نے نہیں لیا صحابہ نے نہیں لیا توحید کہاں ہے اللہ وقت لے آوے تو میں بیت اللہ تھاں چوما ساڑھے جینے جن تھاں چوما یہ تھاں چومی کھلوتا ہے وہاں چومتے ہیں جہاں حضور نے چوما سینہ عمر سے پوچھو عقیدہ توحید کیا ہے کدی انج ٹیکسی جا رہی ہے دار ریال دے کے کدی انج ٹیکسی جا رہی ہے زیارتیں کر رہے ہیں وہ کیا جانے عقیدہ توحید کیا ہوتا ہے یہ گل پچانے میں بڑی اوکھی ہے بیان کرنی تو ہے دا مسئلہ کو نہیں سن کے پچامنی بڑی مشکل ہمارا عقیدہ ہے یہ سارے شخصیات اصحاب رسول جن کو تم کہتے ہو یہ صحابہ نہیں ہیں ہم کہتے ہیں یہ اصحاب رسول ہیں اور یہ جنت کے حقدار و وارث ہیں قرآن پاک اس آیت پہ ذرا غور کیجئے چند عقلی نقلی دلائل پہ غور کیجئے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم جے کوئی تواڈے کولوں پوچھے فلاں صحابی کولو اے غلطی ہوئی نعوذ باللہ اے غلطی ہوئی اے غلطی ہوئی اے غلطی ہوئی تے تسی سن کے تے کتاباں نہ کر لیاں کرو تے من نہ لیاں کرو تے ایویں تسلیم نہ کر لیا کرو کیا تسی پتہ جواب وچ کی کہنا ہے خاص کر نوجوان جو صحابی ابو بکر عمر عثمان طلحہ زبیر امیر معاویہ ابو سفیان سے یہ غلطی ہوئی ہے وہ گنتا جائے تو سن دے جاؤ جو ساریاں سنا لوے تسی کہو ہم معصوم نہیں جانتے ہم مغفور جانتے ہم معصوم نہیں سمجھتے صحابہ کو ہم سے لکھوا لو صحابہ معصوم نہیں ہیں جب معصوم ہیں ہی نہیں تو پھر ان کی غلطیوں کو گھنواتے کیوں ہو ہمارے سامنے پیش کیوں کرتے ہو ہم صحابہ کو معصوم نہیں جانتے معصوم صرف محمد مصطفیٰ کی ذات ہے معصوم صرف پیغمبر کی ذات وہ معصوم نہیں ہے وہ مغفور ہے کہ ان سے غلطیاں ہوئیں اور وہ اللہ نے بخش کے جنت کا وارث بنا دیا ہے وہ بخشی ہوئی ہیں غلطیاں تسی دسو با جیڑیاں کیتیاں وہ بخشی ہوئی ہیں یا نہیں اس پر گارنٹی دو اس پر دلیل دو کہ یہ ابو بکر ہے یہ ہے عمر یہ ہے عثمان یہ ہے طلحہ یہ ہے زبیر یہ ہے سعد و سعید انہوں نے یہ غلطیاں کی اور اللہ نے قرآن میں خبر دیا کہ ہم نے معاف نہیں کی ہم مغفور سمجھتے ہیں مغفور ہونے کی دلیل یہی آیت والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرہ
لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ فرماتے نے سارے مومن والذین آمنوا وہاجروا، اللہ پاک نے صفات بیان کیتیاں نے والذین آمنوا، وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے کس پر؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، رسالت پر، ختم نبوت پر، اللہ کی ذات پر، قیامت پر، آخرت پر، انبیاء پر، کتب آسمانیوں پر جو ایمان لے آئے۔ والذین آمنوا، ایک جملے اندر سارے ایمانیات داخل نے، ایک جملے اندر سارے عقائد اسلامیات داخل نے، ایک جملے اندر تمام دینیات داخل ہو، شامل ضروریات دین جتنے عقائد نے سارے کو جملے اندر نے۔ والذین آمنوا، دے اندر ایمان باللہ بھی ہے، ایمان بالرسالت بھی ہے، ایمان بالکتب جناب، اللہ دی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، جزا پر ایمان، سزا پر ایمان، جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، جس چیز دے ایمان اسلامی ضروری ہے وہ سارے ایمانیات ایک جملے اندر نے۔ والذین آمنوا، جڑے لوگ ایمان لے آئے، وہاجروا اور ہجرت کی، وہاجروا اور ہجرت کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سیدنا حسن و حسین مہاجر نہیں؟ حسن و حسین مہاجر نہیں، وہ مدینہ میں پیدا ہوئے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہیں پہنچے، نہ سیدنا مقداد مہاجرین کی صف میں شامل ہے، نہ ابو ذر غفاری مکہ سے ہجرت کر کے نہ آئے، نہیں یہ مدینہ کے ساتھ غفار قبیلہ ہے جہاں سے یہ تشریف لائے، یہ بھی مہاجر نہیں ہے۔ قرآن آتا ہے والذین آمنوا وہاجروا، کہ جنہ ہجرت کیتی ہے۔ میں پوچھنا چاہنا سب تو بڑا مہاجر، سب تو پہلا مہاجر کون؟ جے ایویں سمجھ نہیں آئی ذرا قرآن دی آیت سمجھیے، ورما الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا ہے تساں مدد نہ کرو میرے پیغمبر دی، میری تسی پیغمبر دی مدد نہ فرماؤ، اللہ مدد کرے گا اپنے محبوب دی۔ کدوں؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جدوں مکہ مکرمہ چوں نبی علیہ السلام نکال دیتا، کنہاں نے؟ کافران نے نکالیا، کنہاں نے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، نکالنے والے کون نے؟ اچھی بولو، نکالنے والے کون نے؟ ہاں اسے اندر عقیدہ شامل ہے، اگر تو غور کرو گے نکالنے والے کون نے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، نبی پاک نو مکے چوں نکالنے والے کون نے؟ نکالنے والے کافر نے۔ قرآن آندہ نکالنے والے کافر نے، رافضیوں تسی آندھو لے جانے والا کافر ہے۔ توجہ ہے؟ قرآن آندہ ہے مکے دے وچوں نکالن والے کافر نے، تے تسی آندے ہو نعوذ باللہ لے جانے والا، تسی جھوٹ بول دیو، قرآن سچ آندہ ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ نکالنے والے کافر نے، لے جانے والا ثانی اثنین، نبی اور صدیق ثانی اثنین، جو ہے لفظ اندر دونوں اکٹھے نے، ثانی اثنین۔